السلام علیکم دوستو، سعودی عرب کی فٹافٹ تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں ثاقب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی۔ توکل اپلیکیشن مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ ابشر اپلیکیشن میں کسی طرح کے ڈیٹا میں بدلاؤ یا موبائل نمبر بدلنے کے بعد توکل اپلیکیشن میں نئے یوزر کے حساب سے رجسٹریشن ہوگا، اس کے بعد ہی بدلا ہوا ڈیٹا نظر آئے گا۔ یعنی آپ کو بتا دیں کہ توکل اپلیکیشن کا پورا سسٹم ابشر کے ذریعے ہی چلتا ہے۔ اگر اس میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ کرنا ہے تو اس کا جو بیس ہے وہ ابشر اپلیکیشن ہے، تو ابشر اپلیکیشن کے ذریعے کسی طرح کا کوئی بدلاؤ کیا جائے گا، اس کے بعد توکل اپلیکیشن کا رجسٹریشن نئے طریقے سے کیا جائے گا اور جو بھی بدلاؤ کیے گئے ہیں اس کے بعد نظر آئیں گے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سعودی عرب کے باہر رہتے ہوئے توکل اپلیکیشن کا نیا رجسٹریشن نہیں کیا جا سکتا۔ اگر توکل اپلیکیشن پر پہلے سے ہی اکاؤنٹ موجود ہے تو اس کو سعودی عرب کے باہر سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر اکاؤنٹ پہلے سے نہیں بنایا ہوا ہے تو نیا رجسٹریشن نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فی الحال کی خبر کے مطابق سعودی عرب کے باہر 75 دیشوں میں توکل اپلیکیشن کام کر سکتی ہے۔ سعودی منسٹری آف حج اینڈ عمرہ کا کہنا ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد الحرام میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بیان میں آگے کہا گیا ہے کہ یہ عمرہ اور نماز کے لیے پرمٹ جاری کرنے کے لیے جو شرط لگائی گئی ہے ان پر پورا نہیں اترتے۔ اعتبرنا اور توکل ایپ کے ذریعے ان کے نام سے عمرے یا نماز کا پرمٹ جاری نہیں ہو سکتا۔ وکاس اخبار کے مطابق منسٹری آف حج اینڈ عمرہ کا کہنا ہے کہ 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو عمرہ کے پرمٹ صرف اس شرط کے ساتھ جاری ہوتے ہیں کہ انہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز لی ہو۔ منسٹری آف حج اینڈ عمرہ کا کہنا ہے کہ بنا ویلڈ عمرہ اور نماز کے پرمٹ کے بنا کسی کو بھی مسجد الحرام میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور عمرہ پرمٹ یا پھر نماز پرمٹ لینے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط ویکسین کی دونوں ڈوز ہے۔ اس کے خلاف جو سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں وہ بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کی افواہیں پھیل رہی ہیں کہ مسجد الحرام میں انٹری کے لیے پرمٹ کی شرط اب ختم کر دی گئی ہے، اب صرف دونوں ڈوز ویکسین لگی ہونی چاہیے، اس کے بعد مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دونوں ڈوز ویکسین لینے کے بعد بھی عمرے یا پھر نماز کے لیے پرمٹ لینا ضروری ہوگا۔ ایک سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ مسجد الحرام کے باہری صحنوں میں بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس پر منسٹری آف حج عمرہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے حرمین شریفین مینجمنٹ سے 1966 یعنی 1966 نمبر پر کال کر کے جانکاری لی جا سکتی ہے۔ خادم حرمین شریفین کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے اپیل کی ہے کہ جمعرات کو صلاۃ استسقاء یعنی بارش کے لیے اسپیشل نماز ادا کر کے بارش کے لیے دعائیں کی جائے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی کے مطابق ایوان شاہی یعنی رائل ہاؤس نے بیان میں کہا کہ سعودی بھر میں جمعرات 4 نومبر 2021 کو صلاۃ استسقاء ادا کی جائے گی۔ سب لوگ گناہوں کی معافی کرے، توبہ کرے اور اللہ سے بارش کے لیے دعا کرے۔ بیان میں آگے کہا گیا ہے کہ بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کا دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر ہماری تکلیف دور اور بارش کی دعا قبول کر لے۔ کنگ سلمان کی ہدایت پر حرمین شریفین اور سعودی بھر کی سبھی مسجدوں میں صلاۃ استسقاء ادا کی جائے گی۔ ایسٹرن ریجن کی روڈ سیکیورٹی فورس نے ہائی وے کا سفر کرنے والوں کو کہا کہ رات سے صبح 8 بجے تک دھند کے کارن ویزیبلٹی کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ روڈ سیکیورٹی فورس نے پیسنجرز کو ہدایت کی ہے کہ اس دوران ہائی وے کے سفر سے بچا جائے۔ وبھاگ نے کہا کہ الاحسا، البطحہ، الابیلا اور سلوا میں منگل کو صبح 8 بجے تک زیادہ دھند چھائی رہی۔ یہی استھتی کل بدھ کی صبح بھی ہوگی، جس کے کارن ہائی وے کا سفر کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف موسم وبھاگ نے کہا کہ ایسٹرن ریجن سمیت مکہ مکرمہ کی کئی کمشنریاں صبح 8 بجے تک دھند کی لپیٹ میں ہوں گی۔ مکہ مکرمہ ریجن میں الکنفدہ اور اللیث سب سے زیادہ دھند کی لپیٹ میں رہیں گے، جبکہ ریجن کے ہائی ویز پر رات سے صبح تک دھند رہے گی۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی مینجمنٹ نے زائرین کی سویدھا کے لیے الگ الگ زبانوں میں 11 الیکٹرونک سائن بورڈ لگائے ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی کے مطابق الیکٹرونک سائن بورڈ کو لگانے کا مقصد زائرین کو بھیڑ بھاڑ سے بچانا اور مسجد نبوی میں آنے جانے کے لیے دروازوں کے استعمال میں سویدھا پیدا کرنا ہے۔ الیکٹرونک سائن بورڈ کو مسجد نبوی مینجمنٹ کے سینٹرل کنٹرول سینٹر سے جوڑا گیا ہے۔ بھیڑ کا پتہ دینے کے لیے لال رنگ اور مسجد نبوی کے اندر گنجائش کا پتہ دینے کے لیے ہرے رنگ کا استعمال کیا گیا ہے۔
سعودی عرب میں آج ہی شام آئی کووڈ-19 کی رپورٹ کے مطابق نئے معاملے 45 ریکارڈ پر آئے، جبکہ نئی ریکوری 48 اور مرنے والوں کی نئی تعداد 2 ریکارڈ کی گئی۔ ٹوٹل ایکٹیو کیسز میں سے کریٹیکل معاملوں کی بات کریں تو ان کی تعداد 59 ہے، جو کہ حالت نازک کی وجہ سے ICU میں۔ ویکسین کی ڈوز کی اگر ہم بات کریں تو اس رپورٹ تک 4,60,36,046 کل ویکسین کی ڈوز ابھی تک لگائی جا چکی ہے۔ تو 45 نئے معاملے ریکارڈ پر آنے کے بعد کل معاملے 5,48,711 ہو جاتے ہیں۔ 48 نئی ریکوری کے بعد کل ریکوری 5,37,653، جبکہ 2 نئی موت کے بعد 8,798 کل مرنے والوں کی تعداد ہو جاتی ہے۔ حرمین شریفین مینجمنٹ نے مسجد الحرام اور اس کے باہری صحنوں کی سینیٹائزنگ کے لیے 45 ٹیمیں ریزرو کر دی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مینجمنٹ نے کہا کہ 45 ٹیموں میں 600 ورکر ہیں، جو کہ روزانہ 25 لیٹر سینیٹائزر کا استعمال کریں گے۔ مینجمنٹ نے کہا کہ سینیٹائزنگ کے لیے استعمال ہونے والا کیمیکل ایکو فرینڈلی ہے۔ مینجمنٹ نے کہا کہ زائرین حرم کی سویدھا اور انہیں بہترین سروسز دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں عسیر سیکیورٹی فورس نے ایک سعودی کے قبضے سے 29 کلو گرام حشیش ضبط کی ہے۔ اسے گاڑی میں بہت ہی مہارت سے چھپایا گیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق عسیر پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی شہری کو رجال العلماء کمشنری چیک پوسٹ سے گزرتے ہوئے شک کی بنیاد پر روکا گیا۔ بیان میں پولیس نے کہا کہ پوچھ تاچھ اور چیکنگ کارروائی کے دوران شک سچ ثابت ہوا۔ گاڑی میں چھپائی گئی حشیش برآمد ہونے پر سعودی شہری کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کی گئی اور اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ جدہ کے اسلامی بندرگاہ پہنچنے والی مصالحوں کی کھیپ میں ڈرگ کی بڑی تعداد پکڑی گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق نارکوٹکس وبھاگ نے کویت کی مدد سے ڈرگ اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا ہے۔ نارکوٹکس وبھاگ کے اسپوکمین میجر محمد النجدی نے کہا کہ مصالحوں کی کھیپ میں 17,85,000 نشہ کرنے والی گولیاں چھپا کر لائی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی کویت میں نارکوٹکس وبھاگ کی مدد سے کی گئی ہے، جس میں کسرہ وبھاگ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصالحوں کی کھیپ کو روٹین کے مطابق کارروائی کے بعد ریلیز کر دیا گیا تھا تاکہ وصول کرنے والوں تک پہنچا جا سکے۔ اس کے بعد اس کھیپ کو وصول کرنے والے 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں ایک سعودی جبکہ دوسرا سیریا کا رہنے والا ہے۔ تو دوستو، اس طرح سے خبروں کا سلسلہ بس یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ویڈیو پر انت تک بنے رہنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کی نیوز آپ کو کم پسند آئی ہو، کیونکہ زیادہ ایسی خبریں نہیں ملی جو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے میچ کرتی ہو، لیکن کم سے کم گیپ مارنے سے بہتر ہے کہ جس طرح کی بھی نیوز آئے اس کو بنا کر آپ لوگوں تک بھیجا جائے اور ویڈیو کا گیپ نہ لگایا جائے۔ بہت شکریہ، ایک بار پھر سے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔